إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، میرے قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں اور قابل احترام ماؤں بہنوں اور تمام معززین سامعین کرام، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ ہم سب رمضان میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا پوری طرح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی فضیلت، شان و شوکت آپ نے 12 مرتبہ سنی ہے، یاد ہے، ایک دوسرے کو بتلاتے ہیں۔ یہ تو ہے ہی ایسا مہینہ کہ جو بخشش کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا باؤ من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، وہ بندہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا کہ جس نے رمضان میں بھی اپنی بخشش نہ کروائی۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ ہے رمضان کے مسائل، احکام، تاکہ ہمیں رمضان المبارک کے احکام و مسائل کا علم ہو۔
اور ہم اچھی طرح سے اس کو نبھائیں اور گزاریں۔ محترم بھائیوں، قرآن پاک، اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، پڑھیں، تو سورۃ البقرہ میں 4 آیتیں ہیں۔ سورۃ بقرہ میں جن 4 آیتوں میں روزوں کا تذکرہ ہے اور ان کے مسائل کا تذکرہ ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 183، 184، 185 اور پھر ایک آیت چھوڑ کے 187، کل 4 آیت ہیں۔ ان کی تفسیر اگر آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، ان کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر روزوں کے تمام مسائل آپ کو مل جائیں گے۔ شروع ہوتا ہے یہ مقام یہاں سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں، جیسے تم میں سے پہلی امتوں کے اوپر بھی، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ تو یہاں سے یہ آیت نمبر 183 سے رمضان المبارک کا ذکر شروع ہوتا ہے، اس کے مسائل اور احکام یہاں میں ذکر ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مسائل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ جس کو ہمیں، جس کا علم ہونا چاہیے، وہ ہے رؤیت ہلال کا مسئلہ، چاند دیکھنے کا۔ اور یہ مسئلہ رمضان کے ساتھ صرف خاص نہیں ہے، یہ مسئلہ عیدین کے موقع پر بھی پیش آتا ہے، چاند کا مسئلہ۔ اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے ذکر کیا شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، اور آگے کیا کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے میں مسافر نہیں اور گھر میں موجود ہے اور اسے طاقت بھی ہے تو وہ روزے لازمی رکھے۔ اس کا مطلب ہے رمضان المبارک جو ہے وہ پورے مہینے کے اندر روزے رکھنا ہمارے اوپر فرض کرتا ہے۔ تو مہینوں کے اعتبار سے ہمارے لیے جو ہے مسلمانوں کے لیے اور آسان جو ہے کیلنڈر وہ ہے چاند کا۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، دنیا میں بہت سارے کیلنڈر آئے ہیں، یہ جو جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہے یہ سورج کے اعتبار سے ہے، اسی طرح دیسی مہینے بھی ہیں اور بھی بہت سارے کیلنڈر ہیں، ان کے علاوہ بھی اپنی اپنی قوموں کی تہذیبیں ہیں، لیکن سب سے آسان جو ہے وہ ہے چاند کا نظام۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، وہی رب العالمین ذات ہے جس نے سورج کو تمہارے لیے روشنی کا منبع بنایا اور اس نے چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلوں کا اندازہ لگایا۔ وہ آہستہ آہستہ جو ہے سب سے پہلے جب وہ شروع ہوتا ہے تو وہ بالکل باریک ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ظاہر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو وہ چاند مکمل بدر تمام بن جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یوں مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے چاند کی یہ منزلیں تمہارے لیے بنائی کہ تم اپنے کیلنڈر مرتب کرو اور اپنے سالوں کے حساب کو دیکھ سکو۔ مسلمانوں کے لیے یہ چاند کا نظام ہے کیونکہ یہ آسان ہے باقی نظاموں کی نسبت۔ ویسے اس کے علاوہ ستاروں کا بھی نظام بڑا ہے، ستاروں کے بھی 365 دن بنتے ہیں۔ اگر آپ فلکیات کو پڑھتے ہیں تو ستاروں کے 28 مطالع ہیں، کچھ ستارے غروب ہوتے ہیں اور طلوع ہوتے ہیں، ان کی 28 جگہیں ہیں جہاں سے وہ طلوع ہوتے ہیں، اور ہر جگہ سے جب ستارے طلوع ہوتے ہیں تو وہ 13 دن پورے آسمان پہ رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر نئی جگہ سے طلوع ہو کر 13 دن رہتے ہیں۔ 28 کو 13 سے ضرب دیں گے تو 364 جواب آتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے اسے کہتے ہیں جبہہ نامی ستارے کا جو 14 دن پورے کرتا ہے، تو یوں 365 یہ تو ایک دنیا کی علوم ہے جس کے بہت سارے مسائل کیلنڈر جو ہے نا وہ نکالے جا سکتے ہیں۔ فلکیات کو پڑھنے والے تو بہت کم ہے، سورج کا کیلنڈر زیادہ رائج ہے۔ تو خیر یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، ہم اس کی طرف جاتے ہیں کیلنڈر کی طرف۔ ہمارے لیے معیار چاند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معیار بنایا اور وہ آسان ہے، ہمارا اسلامی نظام چاند کے اوپر ہے۔ تو چاند کے اعتبار سے نظام کیا ہے سمجھ لیں، غور کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری شریف میں 1906 نمبر پہ روایت ہے،
آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروا، تم نے چاند دیکھ کے رمضان شروع کرنا ہے اور چاند دیکھ کر اس کو ختم کرنا ہے۔ چاند سے ہی تمہارا روزہ سٹارٹ ہوگا اور چاند سے ختم ہو کے آگے عید کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نص ہے اس چیز کے اوپر۔ اب یہاں پہ یہ ہر ایک کے لیے معیار یہ ہے اسلام۔ آج دو ایسے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم بنی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ ہے، خبریں شائع ہو جاتی ہیں، آج پوری دنیا کی خبر آ جاتی ہے، سعودیہ میں چاند نظر آ گیا، فلاں جگہ نظر آ گیا۔ اب ایک مسئلے نے جنم لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ چلیں گے کہ اپنی مملکت کے ساتھ۔ یہ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا جس کے اوپر ہر سال جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو سادہ دو تین احادیث میں یہ بات سمجھا دیتا ہوں، آپ نے ذہن نشین کر لیا۔ ہمارے لیے معیار، کانسٹیٹیوشن، دستور، قانون وہ رویت ہے، چاند دیکھنا۔ چاند دیکھنے کے لیے آپ جدید سے جدید آلات بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پرانی جو ہے نا دوربین بھی، اس کے لیے آپ ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں، سیٹلائٹ کو اچھے سے اچھے آلات استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہی شرط ہے کہ چاند آپ کو نظر آئے اور آپ کے مطلع سے نظر آئے۔ آپ کے مطلع سے نظر آئے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے چاند دنیا کے فلاں کونے سے نظر آ گیا، ایسا نہیں۔ آپ کے مطلع سے چاند آپ کو نظر آئے تو وہ آپ کے لیے اصل قانون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح میرے بھائیوں ہوا کرتا تھا۔ کچھ دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زمانہ ایسے چلا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ، علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آ کے مسلمانوں کی دو سلطنتیں بن گئی۔ ایک سلطنت شام میں تھی جس کے سلطان تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور ایک سلطنت جو تھی دوسری جگہ حجاز میں، مدینہ مکہ میں، جس میں علی رضی اللہ عنہ ان کے خلیفہ تھے۔ اب جب یہ مسئلہ بنا، صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے 1087 نمبر پر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان کی بیوی نے ان کے غلام قریب کو بھیجا شام میں کسی کام کے لیے۔ وہ جب واپس آئے، رمضان المبارک آخری دنوں میں تھا جب وہ واپس مدینہ پہنچے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے بتلاؤ شام کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں جمعے کی رات کو چاند دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے خود دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے خود دیکھا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا ہے، اور لوگوں نے بھی دیکھا ہے، اور انہوں نے بھی روزہ رکھا اور ہم سب نے روزہ رکھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے اور کہا ہم نے تو چاند ہفتے کی رات کو دیکھا، انہوں نے جمعے کو دیکھا، ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا۔ صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہیں 1087 نمبر۔ تو وہ کہنے لگے قریب کیا آپ کے لیے امیر معاویہ کی روایت کافی نہیں ہے؟ انہوں نے دیکھ لیا مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لا، نہیں کافی، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنا چاند دیکھیں، ہم اس کے اعتبار سے چلیں گے، یہ ہے قانون۔ اب یہاں سے ایک نئے مسئلے میں جنم لے لیا، وہ کیا؟ جب ایک سلطنت تھی اور لوگوں کے اوپر مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ تھا، تو تب کسی کونے سے بھی گواہی آ جاتی تو وہ ساری مسلمانوں کی سلطنتیں تھیں۔ اس وقت پھر وہ اعلان کر دیتے خلیفہ کی طرف سے، تو پھر ایک ہوتی، وہ دو نہیں ہوتی، اور رمضان بھی ایک سٹارٹ ہوتا، شروع ہوتا۔ جب سلطنتیں الگ ہوئی تو ہر سلطنت نے حدیث کو سہارا بنا کے اپنا اپنا چاند دیکھا۔ تو یہ ہے قانون۔ آج بھی اگر پوری دنیا میں مسلمان اتفاق کرتے ہیں کہ ہم ایک سلطنت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آپ سعودیہ کو اسٹیٹ بنا لیں، کسی اور کو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ایک ہی جو ہے نا آپ بنا لیں اپنا نظام، تو درست ہے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے، آپ اتفاق نہیں کرتے، تو یہ قدم درست نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں اور کہیں کہ ہم سعودیہ کے ساتھ چلیں گے جب تک آپ کی سلطنت اعلان نہیں کرتے۔ یہ بات صحیح ہے۔
ہوتے ہیں. یہ دونوں اصول ہیں. اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم جو ہے نا آپ رہ رہے ہو پاکستان کے انڈر میں اور کہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے سعودیہ کے ساتھ, ہم نے روزہ رکھنا ہے عید کرنی ہے فلاں ملک کے ساتھ, ایک تو شرعاً بھی یہ درست نہیں, دوسرا عقلاً بھی درست نہیں. عقل دیکھیں لاجک اس پہ کیا دلیل کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آج میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتہ چل گیا کہ سعودیہ کے اندر چاند نظر آ گیا. اگر یہ ساری سہولتیں ختم ہو جائیں, اگر انٹرنیٹ ختم ہو جائے, اخبارات ختم ہو جائیں, آپ پھر اسی زمانے میں ہوں جیسے اسلام کا شروع کا زمانہ تھا, ترقی نہ ہو, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سعودیہ میں چاند نظر آیا؟ معیار چاند ہی ہوگا. اسلام ایک عالمگیر دین ہے جو ہمارے لیے ایسا قانون دیتا ہے جو پوری دنیا کی ختم ہو جائیں گے سارے حالات تو آپ کا تو پھر دین ختم ہو گیا, لیکن دین اسلام ہمیشہ رہے گا. وہ چاہے جنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی چاند ہے, ہر جگہ ہی چاند ہے. اسی لیے معیار یہ ہے, عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس چیز کے لیے مت چلو جو عالمی دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو لہذا میرے بھائیوں چاند کا مسئلہ بالکل سمپل ہے, معیار چاند دیکھنا ہے اور اس کے بعد یہ کام سلطنت کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب آئے ہیں خود عمر رضی اللہ تعالیٰ, کہتے ہیں کہ مدینے میں چاند دیکھنے کے لیے ہم لوگ نکلے, میں نے چاند دیکھا, میں نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا, آپ نے بھی اعلان کیا, روزہ رکھا اور سارے لوگوں نے رکھا. تو سلطنت کا یہ کام ہے, اگر وہ کوئی کام غلط کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مجرم ہے. ہمارے لیے یاد رکھنا, چاند نظر آ جائے تو اس کے مطابق, نہ نظر آئے تو 30 دن پورے کریں. 30 دن کے بعد اسلامی مہینہ 31 دن کا نہیں ہوتا. آپ 29 روزے رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو پورا ثواب دے گا. آپ 30 رکھیں, آپ کے لیے پورا مہینہ ہی گنا جائے گا, وہ روزہ آپ کا کھایا نہیں جائے گا, کیونکہ 29 اور 30 دونوں ہی اسلامی مہینے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو پورا ثواب دے گا. مجھے بتائیے جب 29 دن کا روزہ ہوتا ہے, اس کے بعد بھی اگر آپ 6 روزے رکھتے ہیں شوال کے, پھر بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب, چاہے 30 روزوں کے دن ہوں, پھر بھی آپ شوال میں 6 روزے رکھیں گے, پھر بھی سارے رات کا آپ کو ثواب مکمل ملے گا. تو یہ تھا پہلا مسئلہ چاند کے بارے میں. مملکت کی مخالفت جائز نہیں ہے, اپنے سلطنت کے ساتھ رہنا چاہیے. اگلی بات ہے میرے بھائیوں, اس کے اندر مسئلہ وہ بھی بڑا مار کا تو آرام مسئلہ ہے, سادہ مسئلے لوگوں نے پتہ نہیں کیوں جھگڑے بنائے ہوئے, وہ ہے تراویح کا مسئلہ. اب جب چاند نظر آ گیا تو نیا مسئلہ کون سا ہوتا ہے؟ تراویح. اب تراویح کے اندر جو ہے نا افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ عقل کی بجائے نا لڑائی کرتے ہیں. مولوی محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گیا, شیخ التفسیر کا لقب انہیں دیا گیا. وہ کہا کرتے تھے, وہ کہتے رمضان آیا تو نیکیوں کا مہینہ تھا, تم لڑائی کرتے رہے, ایک اللہ 8 پڑھنی ہے, ایک اللہ 20 پڑھنی ہے. پنجابی میں وہ بڑے اپنے خاص انداز میں بات کرتے تھے. تو کہتے جب رمضان گیا نہ 8 رہے ہیں نہ 20 رہی ہیں, پھر لڑائی. اور روزوں کا مہینہ تھا نیکی کا, تمہیں لڑ لڑ کے گزار دیا, اور باقی 11 مہینے پھر اسی طرح. وہ آج ایک اپنے سادہ انداز میں بتاتے. اب اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہ 2 چیزیں یہاں پہ ذہن نشین کرنے ہیں میرے بھائی, آپ کے یہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تراویح والا نمبر 1, تراویح, صلاۃ اللیل, قیام اللیل, وتر, تہجد, ایک نماز کے ہی مختلف ڈائمنشن سے نام ہے. ایک نماز کے ہی یہ سارے نام ہیں کئی اطراف سے. صلاۃ اللیل رات کی نماز, تہجد نماز نیند چھوڑ کے پڑھی جانے والی نماز, اور اسی طرح وتر طاق نماز, اور جو ہے تراویح. اس لیے کہتے تھے کہ 2 رکعتوں کے بعد تھوڑا سانس تھا اور 4 کے بعد زیادہ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. تو ترویح الکل کہتے ہیں 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر سانس لینے کو. ایک ہی نماز کے یہ سارے نام ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, امام جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام حسن الشیبانی, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر موطا میں یہ لکھا ہے کہ یہ سارے ایک نماز کے نام ہیں. ٹھیک ہے, پہلا تو یہ مسئلہ ذہن میں لا لیں, جو ہے نا ذہن نشین کر لیں, رکھ لیں کہ ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں. اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد بندی نہیں کی کہ اس سے زیادہ تعداد نہیں پڑھ سکتے یا اس سے کم نہیں پڑھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. سعودیہ کے مفتی عالم
شیخ ابن باز رحمہ اللہ وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ پورے سعودیہ میں بہت بڑی نیک ہستی بھی تھی اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم۔ ان سے سوال ہوا تو انہوں نے فتویٰ دیا۔ سوال ہوا کہ خیر کتنی رکعت تراویح اسلام نے پابند جو ہے نا وہ فرض کی؟ انہوں نے کہا اسلام میں کوئی پابندی نہیں لگائی، 20 پڑھتے ہو، 30 پڑھتے ہو، 40 پڑھتے ہو، کم پڑھتے ہو، زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اس سے کم نہیں پڑھ سکتے۔ ان کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے 472 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے یہ جو صلاۃ اللیل رات کی نماز تہجد کی تراویح یہ کیسے پڑھو؟ آپ نے کہا مثنا مثنا، دو دو رکعت کر کے پڑھتا چلا جا۔ فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، دو دو رکعتیں کر کے بندہ پڑھتا رہے، جب صبح کا ڈر ہو سے جب صبح ہونے لگی ہے، آپ نے فرمایا صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، پھر ایک رکعت آخر میں پڑھ لے، اس نے جتنی بھی رکعات پڑھی ہیں وہ ساری وتر بن جائے گی، آخر میں ایک رکعت پڑھنے سے۔ یہ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا جتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں، اور آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ اتنی پڑھنی ضروری ہے۔ یہ ہے فتویٰ کہ آپ جتنی رکعت آپ کو طاقت ہے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اب اگلا مسئلہ ہے، وہ ہے کہ بہتر کیا ہے؟ تو یقیناً بہتر وہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے جب بہتری کی بات آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ اور آسان بات ہے بالکل میرے بھائیوں، جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی جتنی رکعتیں پڑھتا ہے ٹھیک ہے، وہ پڑھتا ہے، لیکن آپ ایک نقطے پہ اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ اس سے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے اختلاف ختم ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اس کے بارے میں بھی دو چیزیں ذہن نشین رکھنے والی۔ اور ہم میں سے جو لوگ 20 پڑھتے ہیں وہ ایک چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو 8 پڑھنے والے ہیں وہ بھی ایک چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ابو داؤد شریف میں موجود ہے، 1362 نمبر پہ روایت موجود ہے، 1362 ابو داؤد شریف میں اٹھائے۔ امی جی کہتی ہیں، امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں واللہ یکن یؤتر بأنقص من 7 ولا بأکثر من 17۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 سے کم، 7 رکعتوں سے کم فطر نہیں پڑھتے تھے، اور 13 سے کبھی زیادہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ کی منیمم تعداد 7 رکعت کی۔ ہم یہ جو لوگ 11 رکعتیں پڑھنے والے ہم میں سے کتنے ہی ہیں عشاء کے بعد ایک رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مطابقت نہیں ہے۔ اگرچہ فطر میں آپ ایک نفلی نماز ہے، 1 پڑھ سکتے ہیں، 3 پڑھ سکتے ہیں، 5، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ 7 رکعتوں سے کم تہجد، وتر، صلاۃ تراویح نہیں پڑھتے تھے، اور 13 سے زیادہ آپ نے کبھی نہیں پڑھی۔ یہ منیمم اور زیادہ زیادہ میکسیمم کا دار ہے۔ دوسری بات، عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ تو وہ صحیح بخاری شریف میں 2013 نمبر پہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آ کے سوال کر رہے ہیں ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ سے، اور آ کے پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے کیسے عبادت کرتے تھے؟ تو امی جی آگے سے کہہ رہی ہیں، امی عائشہ صدیقہ وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، آپ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعتیں جو تھے ان سے زیادہ نہیں پڑھتے، یہ تھا معمول۔ زیادہ سے زیادہ کبھی زندگی میں جو پڑھی ہیں وہ 13، کم از کم جو پڑھی ہیں وہ کتنی؟ 7، اور اکثر جو آپ کا معمول تھا وہ 11۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح تہجد کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پھر کیسے تھے؟ 2 رکعت کر کے پڑھتے رہتے اور آخر میں 1 رکعت پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام کے ساتھ 3 اکٹھے وتر ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے رہتے اور آخر میں 1 رکعت پڑھتے، اور یہ کیا بن جاتا؟ وتر بن جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں، یقیناً وہ سب سے بہتر ہے، اور آپ علیہ السلام نے 11 رکعتوں
کے اوپر معمول رکھا. اگر آپ 11 رکعتوں کا معمول بناتے ہیں, انہیں لمبا خوبصورت پڑھتے ہیں, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مطابقت ہے. مسئلہ یہاں تک تعداد کا تھا. اب رہ گیا مسئلہ 20 رکعت کا. 20 رکعت تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں. یاد رکھیے, احناف کے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. علامہ نیموی حنفی ہیں, انہوں نے حاشیہ جو ہے نا سنن اس کے اوپر لکھا ہے باقاعدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ علامہ ذیلی حنفی ہیں, بہت بڑے امام گزرے ہیں. علامہ عینی ہیں, حنفی امام ہیں. علامہ حمام ہیں, حنفی امام ہیں بہت بڑے. انہوں نے عبد الحی لکھنوی حنفی امام ہیں بہت بڑے. انہوں نے باقاعدہ یہ فتاوے لکھے ہیں کہ 20 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. انور شاہ کشمیری بہت بڑے محدث گزرے ہیں, فقہ نبی کے بڑے بہت بڑے محدث, جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی, ترمذی کی شرح لکھی. ترمذی کی شرح الف الشدی کے اندر وہ لکھ رہے ہیں. ترمذی کے اندر الف الشدی میں وہ کہتے ہیں اما اشرونا انہو صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت بسند ضعیف, وہ جہاں آتی ہے وہ سند ضعیف ہے. وعلی ذوف اتفاق, اور اس کے ذوف پر سب کا اتفاق ہے. احناف کا بھی کون لکھ رہے ہیں؟ بہت بڑے امام انور شاہ کشمیری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تعداد ثابت نہیں ہے. ہاں میں نے مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے. آپ علیہ السلام کے جو ہے وہ آپ کی سنتوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا, انہوں نے 20 رکعت تراویح کا شروع کیا. یہ بھی درست نہیں ہے, عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں ثابت. آپ موطا اٹھائیں, یہاں پہ ترجمہ پڑا ہوا ہے, اس کو نکال لیں. 302 نمبر پہ روایت موجود ہے موطا کی. وہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ نے 2 کاریوں کی ذمہ داری لگائی ہے, تمیم داری کی اور ابی بن کعب کی. اور ان کو عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے 11 رکعتیں پڑھانی ہیں موطا میں. عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. اور جہاں پہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعتوں کا اہتمام کیا, وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ سے نیچے بیان کرنے والا جو یحییٰ راوی ہے, اس نے عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا. اس کے پیدا ہونے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے ہیں, تو وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے محدثین نے میرے بھائیوں اس کے اوپر یہ بات واضح لکھی ہے تمام مطلب فکر کے. تراویح کا یہ مسئلہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں. اللہ مسئلہ ہے تراویح کا عام طور پر تعامل بنتی ہے جماعت کی. تراویح کی جماعت, تراویح نفل نماز ہے, فرض نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ جس نے رکھنا ہے اس کے لیے تراویح فرض ہے, اور سارا سال فرض نماز نہیں پڑھنی, لیکن رمضان میں تراویح پڑھنی ہے. فرض نمازیں 5 ہیں میرے بھائیوں, بنی الاسلام علی خمس, اس میں تراویح کا تذکرہ نہیں. یہ تہجد کی نماز ہے, یہ رات کی نماز ہے, یہ نفلی نماز ہے, بہت فضیلت والی نماز ہے, لیکن یہ فرض نہیں ہے. نفل نماز کی جماعت ہو سکتی ہے, تراویح کی بھی جماعت ہو سکتی ہے. صحیح بخاری شریف میں 6113 نمبر پہ روایت موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسجد میں ایک چھوٹا سا حجرہ چٹائی صف بنا کر بنایا ہوا تھا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رات کو اٹھ کر. تو ایک دفعہ صحابہ تلاش کرتے کرتے آپ کے پاس آ گئے, آپ نماز پڑھ رہے تھے. ایک پاس کھڑا ہو گیا, 2 کھڑے ہو گئے, اس طرح پوری جماعت بن گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل نماز کی جماعت ثابت ہے. پھر یہاں پہ بس نہیں, ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت ہے 1375 نمبر پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر نماز پڑھائی, جماعت اور قیام کروایا. پہلی دفعہ جو ہے نا وہ تھوڑا قیام کروایا, رات کا ایک حصہ, پھر اگلی دفعہ آدھی رات, اور تیسرے دن بہت قیام کروایا. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں سحری کا ڈر تھا کہ پتہ نہیں سحری بھی کھا سکیں گے کہ نہیں. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیام کیا. پھر اس کے بعد لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے, اور آپ نے ان کو جو ہے اپنے گھر میں کام کرتے رہے. وہ باہر آوازیں بھی دیتے رہے, گولے مارتے رہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہا میں تمہاری ساری آوازیں سن رہا تھا, میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارا شوق دیکھ کے اللہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ کر دے. کیا نہ کر دے؟ فرض نہ کر دے. میں نے اس لیے, کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے نا, ہم انہیں پتا تھا یہ اللہ رب العالمین. دیکھو تجربہ ہے نا, جو لیڈر ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے
آگے آنے والے وقت میں تو ایسے لوگ بھی آنے تھے جنہوں نے فرض بھی نہیں پڑھی، تو اگر تراویح فرض ہو جاتی، تہجد فرض ہو جاتی تو کیا بنتا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میں اس لیے آیا۔ اب یہاں پہ اس لفظ کو دھیان سے سنیں، آپ نے فرمایا اگر فرض ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہاں کی جماعت کرواتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آپ کہتے ہیں فرض ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں جماعت کراتا اور کروائی بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد فرضیت کا ڈر ختم ہو گیا، اب جماعت کیا، پھر اسی طرح جماعت مسنون ہو گئی۔ بالکل ایسے ہے کہ مطلب ہے جب فلاں بندہ تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے تو میں نہیں آؤں گا، وہ اٹھ جائے گا تو میں آؤں گا، اب جب وہ اٹھ جائے گا تو ملنے کے لیے آنا بنتا ہے۔ اسی طرح فرضیت کا معاملہ ختم ہو گیا، جماعت آج بھی مستحب ہے، آج بھی کرائی جا سکتی ہے، ثابت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، جب تم امام کے ساتھ عشاء کی نماز فرض نماز پڑھتے ہو یا فرض کے بعد اگر کوئی تم تراویح پڑھتے ہو، جب تم امام کے ساتھ مکمل نماز کرتے ہو تو تم چلے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ساری رات کے ثواب، ساری رات کے قیام کا ثواب، ساری رات کے قیام کا تمہیں ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بھی مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ نماز جو ہے جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معمول نہ بنا اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلتا رہا۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی پھر جماعتیں شروع نہ ہوئی کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈر ہے کہ فرض نہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر ایک دن نکلے اپنی خلافت کے زمانے میں اور وقت تھا رمضان کا، انہوں نے رات کو دیکھا، مسجد میں دیکھا کوئی بندہ، جب انہوں نے دیکھا یہ وہاں پہ موجود ہے، انہوں نے دیکھا کچھ لوگ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کچھ الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ کچھ الگ پڑھ رہے ہیں، کچھ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اگر ہم سب کے لیے ہم بندوبست کر دیں امام کا، سلطنت کی طرف سے بندوبست ہو جائے، انتظامیہ کی طرف سے، تو کیا بات ہے؟ یہ بھی حدیث لوگ پورے بیان نہیں کرتے۔ یہاں پر مسجد میں پہلے جماعت ہو رہی تھی، اس حدیث میں یہ لفظ موجود ہے، آپ اٹھائیں صحیح بخاری میں 2010 نمبر پر، انہوں نے دیکھا کچھ بندے اکیلے پڑھ رہے تھے، کچھ امام کے ساتھ پڑھ رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی اس وقت بھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو ہم انتظامیہ کی طرف سے امام مقرر کر دیتے ہیں، تو انہوں نے ایک امام مقرر کر دیا، انہوں نے یہ کام کیا۔ بس یہ نقطے کو سمجھ لیجیے۔ پھر اگلے دن وہ آئے تو پھر امام جب مقرر ہو گیا تو اب وہ جو بیچارے الگ پڑھ رہے تھے اور کوئی اب سارے اکٹھے ہو گئے اور مسجد میں رونق لگ گئی، تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کے انہیں بڑے خوش ہوئے، تو وہاں پر تو انہوں نے یہ لفظ بھی کہے، انہوں نے کہا یاد رکھو والذی ینامون عنہا، یہ جس چیز یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، جس گھڑی سے یہ سوئیں گے وہ گھڑی بہتر ہے اس سے۔ یاد رکھیں آج بھی افضل نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ تنہائی کے اندر جو ہے رات کے آخری حصے کے اندر تہجد پڑھے، وہ بہترین کا انکار انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ ابھی پڑھ رہے ہیں تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ جو انہوں نے جس وقت سونا ہے نا صبح تہجد کا وقت، اس وقت یہ کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل صلاۃ المرء فی بیتہ المکتوبہ، بندے کی فرض نماز بہتر گھر میں ہوتی ہے سوائے کس کے؟ فرضی نماز کے، باقی اس کی نماز جتنی نفل ہے وہ گھر کے اندر ہے۔ اس کا بھی کوئی انکار نہیں کہ تہجد گھر میں افضل ہے اور آخری وقت میں افضل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کتنے ہیں۔ اب گھر میں جا کے تو سنتے نہیں پڑھتے، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں، یہ میں جن سے بات کر رہا ہوں نا، آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو 20 پڑھنے والے ہیں وہ عموماً سنتوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ جو ہم 8 والے ہیں ہمارے یہاں سنتوں کا رواج ہی کوئی نہیں، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم سنتے چھوڑتے ہیں، بھاپن چھوڑتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، کہتا نہیں میں نے گھر جا کے پڑھنا ہے، گھر جا کے کون پڑھتا ہے؟ یہ میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، جتنی دفعہ میں یہ سوچتا ہوں گھر جا کے پڑھوں گا وہ رہ جاتی ہے، خیال ہی نہیں ہوتا۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب مصروفیت بڑھ گئی ہے، اب اگر آپ رات کو تراویح پڑھ لو گے تو یہ بھی غنیمت ہے، وگرنہ افضل کے چکر کے اندر یہ ہوگا جو پڑھتا ہے اس کے لیے تو آخری وقت تنہائی کا بہتر ہے، اللہ سے باتیں کرے۔
لیکن جو نہیں پڑھتا اس کے لیے جماعت بہتر ہے. یہ بھی نکتہ یاد رکھیں. یہ مفتیات کا کام ہوتا ہے کہ وہ حکمت کو دیکھ کے مسائل کو ذکر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. آج جو لوگ نوافل سے پیچھے رہنے والے ہیں، تراویح سے پیچھے رہے ہیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ موقع بنا ہوا ہے امام کے پیچھے تراویح پڑھ لیں، ورنہ آپ رہ جائیں گے اور یہ سنتیں آپ کی رہ جائیں گی. تو ان دونوں چیزوں کو بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ تراویح کے چند جو مسائل تھے، آپ بھائی بعد میں سوال جواب کر سکتے ہیں کسی کا بھی اگر مسئلہ ہوا. اب تراویح بھی آپ نے پڑھ لی، چاند دیکھ لیا، اگلا مسئلہ کون سا ہے؟ سحری. مسائل کے بھی ترتیب تیسرا مسئلہ سحری کا. تو سحری کے وقت کیا ہے؟ روزہ